اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تل کا پھر اشارہ ہو گیا، ذالک آیا تھا اس کے لیے جو مذکر تھا، تلک مؤنث کے لیے آتا ہے۔ امتن وہ امت تھی، قد خلت جو پہلے گزر گئی، لہا لام کے لیے، ہا ان امتوں کے لیے تھا، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسب تم جو کسب کیا تم نے، وَلَا تُسْأَلُونَ واو کا مطلب اور لا کا مطلب نہیں، تُسْأَلُو سَأَلَا يَسْأَلُو، اور یہ تم معروف نہیں ہے، مجہول ہے، پہلے کے اوپر پیش تیسرے کے اوپر زبر آگے، تُسْأَلُو تم نہیں پوچھو گے، پوچھے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ شانہ تم سے نہیں پوچھیں گے، اما کانوا یعملون ان جمع ما اس کے متعلق جو کہ کانو تھے، یعملون جو وہ کام کرتے تھے، وہ کچھ لوگ تھے، تلک امتن جو گزر گئے، قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، یعنی ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، اللہ جل شانہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ وہ یہودی کہلاتے تھے، وہ نصرانی کہلاتے تھے، وہ کیا تھے، تم سے کہا گیا کہ تم نے مسلم ہو کے رہنا ہے۔ دین تو اللہ جل شانہ نے دنیا میں ایک ہی بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام، اور ان کے بعد پے در پے جو انبیاء اور رسل آئے ان کے دین کا نام بھی الاسلام ہی تھا، ان کے ماننے والے مسلم ہی کہلاتے تھے۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب یہ سارے کے سارے مسلم تھے، یہ سارے حنیف مسلم تھے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس نے اپنی بنیاد پر الگ دین نہیں بنایا تھا۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ بات جو ہو رہی ہے اس میں یہود اور نصارہ کہاں سے آ گئے؟ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے دین کا نام بھی الاسلام تھا، انہوں نے اسی دین کی دعوت دی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے علماء نے انہیں جو جو باتیں بتائیں اس کی بنیاد پر وہ الگ الگ فرقے بنتے چلے گئے۔ یہ دونوں فرقے بڑے جو ہے یہ بنی اسرائیل کے ہی ہیں، جن کے اندر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ تشریف لائے ہیں، حضرت یحییٰ تشریف لائے ہیں، حضرت یوسف تشریف لائے ہیں، حضرت یعقوب تشریف لائے ہیں، یہ سارے کے سارے دین ایک سکھانے والے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے، حضرت موسیٰ اگر اوپر گئے ہیں ملنے کے لیے اللہ سے 40 دن کی ملاقات کے لیے، تو انہوں نے اپنے ایک مذہبی رہنما سامری کے کہنے پر جیتا جاگتا اللہ بنا لیا اور بچھڑا بنا لیا، اس نے انہیں الگ دین سکھا دیا۔ کچھ لوگ وہ کام کرنے لگ گئے، کچھ لوگ اپنے اقتصادی رہنما کے کہنے پر اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھے، جس طرح حکم تھا کہ تم نے یوم السبت کوئی کاروبار نہیں کرنا، اس دن کو تم نے خالص کر لینا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن اپنے علماء کے کہنے پر انہوں نے جب دیکھا کہ یوم السبت مچھلیاں ابل کر آتی ہیں، یہی ان کی کمائی تھی، یہی ان کا ذریعہ معاش کا تھا، لیکن باقی دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں، اور ان کو حکم مل گیا کہ تم نے صرف جو ہفتے والے دن عبادت کرنا ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ اختیار نہیں کرنا۔
تو ان کے علماء نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے بندو، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی بج جائے گی، میری بات مان لو۔ تو ان کے اقتصادی رہنما نے انہیں سمجھایا کہ یوں کر لیتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ہم گڑھے کھود دیتے ہیں، مچھلیاں ابل ابل کے آئیں گی، لہروں کے ساتھ اس میں پھنس جائیں گی، دوسرے دنوں میں جا کے پکڑ لیں گے، ہفتے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جب اس ہلے کے ساتھ اللہ کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے ان کے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ جب اپنے علماء کے کہنے پہ الگ الگ گروہ بننے شروع ہو گئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے جانے کے بعد تو گروہ در گروہ بنتے چلتے گئے۔ اس وقت بھی عیسائیوں کے 121 فرقے ہیں، جو کہ ویٹیکن سٹی کے اندر ان کی بنیاد پر ایک چرچ بنتا ہے، تو 121 چرچز وہاں پر بھی ہیں۔ تو اس طرح یہودیوں کے اندر بھی بے شمار فرقے در فرقے بنتے چلے گئے اور آج تک بنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم ابیونی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، مارکیٹ کسی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم فلاں بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، فلاں بن جاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہاں ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کو کہو نہیں، ملت ابراہیم، اور ابراہیم تو یکسو مسلم تھے، ہم نے تو وہی مسلم بننا ہے۔ کسی بھی عالم کے کہنے پہ ہم نے نہ دیوبندی بننا ہے، نہ بریلوی بننا ہے، نہ اہل حدیث بننا ہے، نہ شیعہ بننا ہے، ہم نے کچھ نہیں بننا، ہم نے اہل حدیث بھی نہیں بننا، الگ گروہ نہیں بنانے، ہم صرف ایک امت ہیں، اپنے علماء کے کہنے پر نہیں۔ جس عالم نے بھی کوئی بات کہنی ہو وہ کہے اللہ یوں فرماتے ہیں، اس کے رسول یہ فرماتے ہیں، تو بات اللہ اس کے رسول کی ہو جائے گی، اس سے ٹکرا کر کوئی بات نہ اپنی کہے۔ یہی بات کہی جا رہی ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ تم نے اعمال کیسے کیے ہیں، ہمارے کہنے پر کیے ہیں یا کسی اور کے کہنے پر کر لیے ہیں۔ جس طرح کے جس کے کہنے پر اعمال کیے ہوں گے آخرت کے اندر وہی تمہاری کمائی ہوگی، وہی تم کرو۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے کہ باقی لوگ کیا کرتے تھے، تم نے بھی ویسے کر لیا، سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کر لیں، نہیں، باقی لوگ جو کرتے ہیں وہ اپنی بھریں گے۔ تم مسلم ہو، تم نے دین اسلام کو قبول کر لیا، پھر دین اسلام جو تہذیب دے گا، دین اسلام جو عبادت کے طریقے بتائے گا، دین اسلام جو اٹھنا بیٹھنا امی اور ابو کے ساتھ تعلقات کا بتائے گا، بیوی کے ساتھ تعلقات کا بتائے گا، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کا جو بتائے گا، تو یہ رویے سارے ہم نے وہی اپنانے، تمام بیہیویئرز یہیں سے سیکھنے ہیں۔ اگر یہ سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے لے کر کر رہے ہیں، میرے رسول سے لے کر کر رہے ہیں، کہ کسی اور سے لے کر کر رہے ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام